درود پاک من اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ وقت نکاح دولہا دلہن سے کلمے سننا کیسا ہے؟ نکاح جب ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے بعض جگہوں پہ رواج یہ ہے کہ لڑکی سے بھی کلمہ پڑھوا لیتے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ رواج لڑکے سے کلمہ پڑھوانے کا تو ہے ہی۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ نکاح کے وقت کسی دولہا یا دلہن سے کلمے نہ سنے جائیں یا 2-3 سے زیادہ کلمے نہ سنا سکے تو نکاح میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ سنا سکیں یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ سنا سکیں، سمجھ رہے ہیں؟ سنا تو تب سکیں گے جب کبھی یاد کیے ہوں گے۔ ہم تو یہ حالات دیکھتے ہیں کہ زبردستی پڑھوانا پڑتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملے کو 3 مرتبہ کہنا پڑتا ہے تو جا کر کے نوشہ صاحب جو ہے وہ کلمہ ادا کر پاتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں کر پاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ویسے یہ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ بچپنے سے جوانی آ گئی، شادی شدہ ہونے والے ہیں، نکاح کا وقت آ گیا مگر کلمہ یاد نہیں ہوا۔ افسوس کی بات نہیں ہے یہ۔ آدمی شادی کے لیے اپنی کپڑے بناتا ہے، تیاریاں کرتا ہے، بہت سارے اخراجات کرتا نہیں کرتا ہے، شادی کی تیاری کرتا ہے نا، تو شادی کی تیاری میں یہ چیز بھی شامل ہونا چاہیے۔ کم سے کم دولہے پہ تو لازم کر دیا جائے کہ بھائی تجھے یہ جو کلمے ہیں یہ یاد ہونا چاہیے۔ انڈونیشیا کا یا کہیں کا ایک قانون یہ ہے کسی ایک ملک کا کہ جب تک وہاں لڑکی اور لڑکا حج نہ کر لیں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ انڈونیشیا کا نا نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ دونوں حاجی نہ بن جائیں۔ مگر ہمارے ہندوستان میں تو کلمے بھی یاد نہیں ہوتے، اس سے پہلے ہی نکاح شروع ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اچھا نکاح ایسا نہیں ہے بہت جلدی ہو گیا صاحب، نابالغی کی عمر میں ہو گیا، کلمہ یاد کرنے کا موقع نہیں ملا، بوڑھا بھی ہو جائے کلمہ یاد نہیں کرے گا۔ اگر کہے تو گانا سنا دے تو گانے جو ہیں لگاتار کئی سنا دے۔ تو یہ ہماری تربیت نہیں ہے بچوں کو، کیونکہ ہم نے بچپن سے کبھی توجہ دی ہی نہیں اس طرف کہ یہ بچے ہمارے بڑے ہو گئے، نماز یاد ہو جائے، کلمے یاد ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور چیزوں میں توجہ رہتی ہے۔ تو نکاح اس سے ہوگا نہیں ہوگا، کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نکاح میں کلمے پڑھنا لازم یا شرط نہیں ہے۔ لازم یا شرط نہیں ہے کہ صاحب کلمہ نہیں پڑھا تو نکاح نہیں ہوگا۔ کلمے پڑھائے کیوں جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شرط نہیں ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ اگر کلمے نہیں پڑھیں گے تو نکاح منعقد ہی نہ ہوگا، یہ شرعاً درست نہیں۔ کیونکہ 2 مسلمانوں کا نکاح گواہوں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنے سے ہو جاتا ہے۔ 2 مرد موجود ہوں یا 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں موجود ہیں گواہ کے طور پہ، اور لڑکی اور لڑکے نے ایجاب و قبول کر لیا، ایک نے کہا کہ تو مجھ سے شادی کر لے، نکاح کر لے، دوسرے نے کہا میں نے کر لیا، یا اسی طریقے کے الفاظ اور بولے جائیں، تو ایجاب و قبول اگر پایا گیا، گواہوں نے سن لیا تو نکاح تو ہو گیا اگر دونوں مسلمان ہیں تو۔ اس میں کلمے پڑھنا شرط نہیں، البتہ نکاح کے وقت کلمے پڑھنا مستحسن عمل ہے کہ ان کلمات میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر نزول برکات کا سبب، خصوصاً اس اہم موقع پہ ویسے ہی حصول برکت و سلامتی کے لیے کثرت سے ذکر کرنا مناسب ہے کہ اب سے دونوں کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابرکت نام سے کرنا نیک فعل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ و رسول کا ذکر کریں، پھر اس زندگی کا سفر شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ نکاح کے موقع پر کلمے پڑھنے کا ایک مقصد توبہ و تجدید ایمان کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ہم انسان ہیں اور بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہماری زبان سے نکل سکتی ہیں جو شرعی اعتبار سے درست نہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہو اور بندے کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں نے کوئی جملہ کوئی کلمہ جو ہے کفریہ بول دیا ہے، میری زبان سے نکل گیا ہے، تو اس لیے احتیاطی طور پہ کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ویسا ہے بھی تو اس وقت وہ توبہ و استغفار کرے، کلمہ پڑھ لے، تجدید ایمان ہو جائے گا، اور نئی زندگی کا آغاز جو ہے اچھے طریقے سے ہوگا۔
کہیں کسی طرح کوئی شک و شبہ نہ رہے، کوئی ایسا نہ ہو کوئی کلمہ ایسا نکل گیا ہے پتہ لگا وہ اس کلمے کی وجہ سے کافر ہو چکا تھا، اب اس کا تو ایمان ہی نہیں تھا تو نکاح کیسے ہوگا؟ تو یہ احتیاطاً کرایا جاتا ہے، ایسا نہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ صاحب اس نے ایسا کر دیا ہے اس لیے ایسا کرایا جا رہا ہے، بلکہ احتیاطی طور پہ کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ بہتر کام ہے اگر کسی نے کلمے نہ پڑھائے یا کسی نے نہ پڑھے تو نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کلمہ تو مسلمان کو پڑھنا ہی چاہیے اور یاد ہونا ہی چاہیے۔ اگر سارے کلمے یاد نہ بھی ہوں، سارے کلمے یاد نہ بھی ہوں تو کم از کم پہلا دوسرا کلمہ تو یاد ہو۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کر دے، اب اس نے پوری زندگی جب یاد ہی نہیں کیا تو نصیب کیا خاک ہوگا؟ اسے تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ جو پڑھنا جانے گا آخری وقت میں وہی تو پڑھے گا، اب جس نے یاد ہی نہیں کیا ہے تو وہ کیسے پڑھ لے گا؟ یہ کوئی قبر تو ہے نہیں، دنیا ہے کہ قبر میں جا کے آٹومیٹک آپ عربی زبان سیکھ جائیں گے کہ سوال جواب سب ہو جائیں گے؟ بھئی دنیا میں ہمیں خود حاصل کرنا پڑتا ہے محنت کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کلمہ یاد ہوگا تو مصیبت کے وقت میں بھی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، سوتے وقت بھی آپ کلمہ پڑھیں گے، نکاح کا موقع آئے گا تو وہاں بھی کلمہ پڑھ لیں گے، جب نزا کا وقت ہوگا تو جب عادت ہوگی پڑھنے کی تو انشاءاللہ ضرور آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا، مگر جب یاد نہیں کریں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے کلمے یاد کرنا چاہیے اور عادت بنانا چاہیے کہ سونے سے پہلے توبہ و استغفار کریں، کلمہ پڑھ کر کے ہی سویا کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ اگر شوہر کو کلمے یاد ہیں اور بھرے مجمع میں وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ دے، ورنہ بھری محفل میں اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے نکاح خواں اسے پڑھاتا جائے۔ ہر جگہ ایسا ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اکثریت یہ ہے کہ یاد ہوتے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بتایا نہیں، جب پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ تو اس پہ تو اکثر لوگ ولا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، و ملائکتہ کہا ہی نہیں جاتا۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی پڑھا نہیں، زبان ٹوٹی نہیں۔ اگر کبھی پڑھ لیا ہوتا اور زبان ٹوٹی ہوئی ہوتی تو پڑھ لیتے، اب وہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا کہلوایا جا رہا ہے، تو پھر ایسے پڑھانا پڑتا ہے و ملائکتہ تو جا کے کہتا ہے وہ، اور اگر و ملائکتہ کہہ دیا تو وہ بیچارہ گھومتا رہتا ہے پتہ نہیں کیا کہہ دیا انہوں نے، ایسا لگتا ہے یہ سریانی زبان بول دی ہو، سمجھ ہی میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم یاد نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، تربیت کی طرف بچوں کی ہمارا خیال بہت کم ہو گیا ہے۔ دنیاوی طور پہ تربیت کتنی بھی دے دیں، دینی طور پہ تربیت ہماری بہت کم ہے، لہذا ہمیں خود بھی یاد کرنا ہے، بچوں کو بھی یاد کرانا ہے تاکہ نکاح کی محفل میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے اور مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو اور زبان پہ جاری ہو جائے اور اچھے طریقے سے ہم اور ہمارے بچے کلمہ پڑھ سکیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔